السلام فرعون کو دعوت دی اللہ کی طرف، نہیں مان کے بغاوت پہ اترا تو اللہ سزا دی اس کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کے فرعون کو دعوت نہیں دینا چاہ رہے اور خالی اللہ کو بول رہے ہیں پکڑو آپ اس کو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، اس سے جوتے کھلاؤں گا تم جس کو فرعون بول رہے ہیں تمہارے دور کا، تم اس کو میری دعوت دے رہے نا دین کی. تم جس دن اس کو دعوت دیں گے اس کے بعد اگر انہیں تمہارے خلاف اتریں گا تو پھر میں بدلا لوں گا اسے. اور تم لوگ دعوت دیے بغیر سجدہ سال کی زندگی کا کرتے رہیں گے نا، اس کو پکڑو بول کے نہیں پکڑتا. یہ سبق اس لیے سکھایا جا رہا. یہی ہدایت ہے قرآن. قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ اس میں ہدایت یہ ہے کہ میں یقیناً فرعون کو ڈباؤں گا، پکڑوں گا ایسے ظالموں کو، سزا دوں گا ایسے ظالموں کو دنیا اور آخرت میں، بشرطے کہ تم لوگ موسیٰ کا کام کرو گے. وہ حجت نہیں کریں گے تم تو ساری زندگی سجدے کریں گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. جہنم کا جب ذکر آتا تو ہم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میں طے کر لیا میرے دماغ میں میرے لیے نہیں. اور وہ عمر ابن خطاب کو کالی لکیریں آنسوؤں سے کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ وہ ڈر رہے کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں. کتنا بڑا ایمان کا فرق ہے اسلام پہ. ہمارے سب کے ایمان کا اور صحابہ کے ایمان کا فرق دیکھنا. تو اب جب ہم لوگ تلاوت کرتے قرآن کی اور اگر اس کو سمجھے بغیر کر رہے ہیں اور جب یہ آیتوں سے گزرے تو ہم میں خوف پیدا نہیں ہو رہا اگر، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ میرے اندر منافق کی پوری صفات موجود ہے، پکی صفات موجود ہے. کیونکہ مومن اور منافق میں فرق کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرمائے اچھا موقع دیا تھا، نہیں کرا میری عبادت، اب ناپ کے تکلیف پہنچاؤں گا جہنم میں. کیونکہ موقع دیا، گوایا تو موقع، حیات دیا، تیرے بغیر مانگے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، تیرے بغیر پوچھے تیرے ماں باپ مسلمان بنا کے دیا، تیرے بغیر بولے تیرے پیدا ہوتے ہی تیرے کان میں اذان دینے کا موقع دیا. ان سب کے باوجود میری ناشکری میں گزارا زندگی. جاہل جاہلوں کو بتاتا کہ یہ ایسا اس لیے انہوں محبوب ہے، انہوں کچھ بھی بولے تو انہوں معاف کر دیتے. نہیں، جو بہت زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا انہیں تیرے جیسا آوارہ نہیں رہتا، اس کو اللہ کا حد اور ادب معلوم رہتا، اللہ کی شان معلوم ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے وقت جو آداب ہے معلوم ہے اس کو. میرے رسول سجدوں میں گر کے منائے اپنے رب کو، اور میرے رسول بول رہے شفاعت کے لیے بھی سجدے میں گر جاؤں گا، چیخا ماروں گا نہیں بول رہے. نعوذ باللہ. وہ سجدے کتنے لمبے ہوں گے اللہ کے نبی کے سجدہ، وہ کتنے سال کا سجدہ ہوں گا قیامت کا، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ کو جب اتنا اچھا دکھے گا کہ نبی کا سجدے میں گرنا، بولیں گے اے میرے نبی سجدے سے سر اٹھا کے مانگیا، جو مانگے گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 4 اپریل 2022 بروز پیر کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ رمضان 2022 عیسوی یعنی رمضان 1443 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو عربی میں سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اسی
اسی کے ساتھ میں اپنی تلاوت ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو درس قرآن کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے لیے یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 بجے سے 11:30 کے بیچ میں لے کر دے. اور یاد رہے کہ IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین پر آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل پہلا دن تھا درس قرآن کے ضمن میں، اور آج کے اس دوسرے دن کے شروعات میں میں واپس ایک مرتبہ آپ سب کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے واضح کیا ہے درس قرآن ایک بہت اہم اور بہت بڑا سنجیدہ عنوان ہے، جس کا حق اکابر بہت ہی تجربہ کار علماء دین اور مفسرین ادا کر سکتے ہیں، اور عام ہم جیسے مسلمانوں کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اور خاص طور پر میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک قرآن کے بنیادی پیغام کو صحیح احادیث کی روشنی میں، اور مفسرین جو معتبر مفسرین ہیں اور علماء ہیں انہوں نے جو اس کی تفسیر وغیرہ کی ہے ان کے تعلیمات کی روشنی میں آپ تک اس کے اوپر گفتگو کروں. اور درس قرآن کا یہ عنوان اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو مختصر تفہیم القرآن ہونا چاہیے. تفہیم کہتے ہیں کوئی چیز کو سمجھنے کی کوشش جو ہم کرتے ہیں، فہم، کوئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو یہ میرا مختصر تفہیم القرآن ہے.
لیکن درس قرآن صرف اشتہار کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جس نیت سے ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری نیتوں میں اخلاص ڈال دیجئے، ہمارے عمل میں برکتیں اور اس کے اندر سنجیدگی ڈال دیجئے، میری زبان میں تاثیر دیجئے کہ میں وہی بیان کروں جو حق ہو اور جس پر آپ راضی ہوں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی لغزشیں ہو جائیں تو اس پر آپ میری پکڑ مت کیجئے اللہ تعالیٰ، اور سننے والوں کے ذہنوں سے میری اس بات کو اڑا دیجئے ہمیشہ کے لیے۔ کل ہم سورہ نبا سورہ نمبر 78 سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 17 پر رک گئے تھے، تو دوبارہ ایک مرتبہ میں آیت نمبر 17 سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس کے پہلے ایک بالکل مختصر سا یاد دہانی کے لیے کل جو ہم سورہ لیے تھے سورہ نبا سورہ نمبر 78، میں بتایا تھا کہ پارے عامہ جس کو ہم بولتے ہیں، آخری جو پارہ ہے قرآن مجید کا، جو 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے میں آپ جیسا ہی کھولیں گے اس کا پہلا سورہ سورہ نبا ہے، جبکہ 114 جو پورے قرآن کے سورے ہیں اس میں اس کا نمبر 78 ہے۔ پھر ساتھ میں بتایا کہ اس سورے میں اللہ رب العالمین نے شروعات سوال سے کی اور کہا اما یتساءلون، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے کس بارے میں سوال کر رہے ہیں، کس بارے میں آپ سے لوگ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، کیا اس عظیم اہم خبر کے بارے میں؟ نبا میں بتایا کہ اہم خبر کو بولتے ہیں، اور اسی لفظ سے نبی ہے، نبی مانے وہ شخص جو اہم خبر پہنچاتا، انبیاء اس کی جمع ہے، نبی انبیاء اہم خبریں پہنچانے والے۔ پھر میں مختصر میں بتایا کہ اہم خبریں کیا ہے۔ اہم خبر ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اصل معبود کون ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا ہے، حیات اور موت، یہ دو چیزیں اللہ نے اس کے بارے میں کیا تعلیم عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب سے اہم معلومات اور اہم تعلیم ہے۔ اور آپ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ آپ اس کے علاوہ جتنی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ایک حصے تک آپ کو کام آتی ہے، اور کبھی بھی وہ مکمل آپ کے لیے کام آنے والی زندگی پر نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم لیں گے، ایک تو وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کا اس کا کوئی سروکار نہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم لینے کے باوجود جو تعلیم آپ نے لی آپ کی زندگی میں وہ کبھی کام ہی نہیں آتی آپ کو۔ مثال کے طور پہ کئی ایسے آج لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کرے یا ایم بی اے کی ڈگری کرے اور اس کے بعد ایک بنڈی کے اوپر بھجیا تلتے ٹھہرے ہوئے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا۔ لیکن یہ جو تعلیم ہے یہ وہ تعلیم ہے جو نبیوں کے ذریعے اللہ پہنچائے، جو کسی صورت بھی آپ کو اس دنیا میں بھی ہر وقت کام آئے گی، اور مرنے کے بعد اسی تعلیم کی بنیاد پر آپ کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مریں گے، ہم تو ہڈیاں ہو جائیں گے، بورا ہو جائیں گے اپنی خبروں میں، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، ہم سے حساب لیا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مسخرہ پنا کر رہے تھے نعوذ باللہ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورے کی شکل میں ان کا جواب دیتے ہوئے یہ پورا سورہ نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سورے میں ان سے سوال کیا کس بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، کس بارے کا اختلاف کر رہے ہیں؟ اس بارے کا کہ جب آپ ان کو عظیم ہونے والے اہم خبر کے بارے میں سنا رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، تو یہ لوگ اس کے بارے میں آپ سے سوالات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً تذکرہ کیے ان چیزوں کا جو زمین کے اوپر اللہ نے پیدا کی اور انسان روزمرہ اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پلٹ کر اس دن کے بارے میں ذکر کی طرف پلٹ رہا ہے جو سب سے اہم دن، سب سے بڑا دن۔ سب سے بڑا کیوں؟ کیونکہ لگ بھگ 50,000 سال جو ہماری عمر کے ہے وہ ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اور حساب کتاب کا دن ہے، تو اس دن کی طرف پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو پھیرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یوم، انا عربی زبان میں بولتے بے شک کو، وداؤٹ ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ انا یوم بولتے یوم الجمعہ، یوم بولتے دن کو، یوم الفصل تفصیل کے ساتھ پورے معاملات والا جو دن ہے، کانا میقاتا، تو کانا یعنی طے ہے، جو میقات اس کا وقت طے ہے، وہ تو آ کر ہی رہے گا جس دن تمہارے پورے فیصلے بڑے تفصیل کے ساتھ کیے جائیں گے۔
بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا, جس دن وہ سور پھونکا جائے گا فوج در فوج لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. عربی زبان میں فوج کے کئی معنی آئے ہیں. آپ جب سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 73 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 87 جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ چینٹیوں نے جب سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج آ رہی ہے. تو فوج عربی زبان میں آرمی کے لیے, ٹروپس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, تو وہ بھی ایک معنی میں آتا ہے. لیکن آپ سورۃ النصر جب پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے اندر فی دین اللہ افواجا بولے اللہ تعالیٰ, فوج کی جمع افواج ہے, گروپس کو بولتے ہیں, بہت بڑے گروپس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ بہت بڑے گروپس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. کہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے؟ اس کی آپ مثال یوں لیجئے کہ کبھی اگر آپ لوگ NCC وغیرہ میں ٹریننگ لیے ہیں یا آرمی کی ٹریننگ کبھی آپ لوگ کوئی ڈاکیومنٹریز میں, کوئی سیریلز میں یا کوئی موویز میں دیکھے ہیں تو ان کے پاس بیگل بجایا جاتا صبح کے ٹائم پہ, اور جیسا ہی بیگل بجتا وہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے بڑی تیزی سے میدان کی طرف دوڑتے, اور ڈرلنگ, ان کی جو ڈرل ہوتی یا ان کی جو ایکسرسائزز ہوتی اس کے لیے جمع ہو جاتے فوری اور پورے ڈسپلن کے ساتھ جمع ہوتے. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ سیریلز وغیرہ میں بیگل بولتے ہیں نا, اس کو بیگل بجائی جاتی صبح صبح. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سور کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایک بیگل ہے, ایک ایسا بیگل, ایک اتنا ہولناک بیگل ہے یہ کہ مردے بھی اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد, اور پورے فوج در فوج بہت بے تحاشا ایسے عالم میں دوڑیں گے ایک میدان میں, بس جمع ہو جائیں گے, اور بڑی ہولناکی کا وقت رہے گا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ وہ دن جب پھونکا جائے گا سور تو آؤ گے تم فوج در فوج, اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فتحت السماء فکانت ابوابا, باب الداخلہ بولتے نا, آپ اگر عمرے وغیرہ کو کہتے تو باب الابو بکر, باب العمر, باب العثمان, باب العلی ہے. باب عربی زبان میں بولتے دروازے کو. ابواب دروازے کی جمع ہے, کئی دروازے, دروازہ دروازے. آسمانوں کو دروازے, یعنی کہ اس میں ایک چیز اور کیا بتائی گئی کہ یہ واقعی آسمان کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر دروازے بھی لگے ہوئے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن میں یہ آسمان کے دروازوں کو کھول دوں گا. جب یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اب آپ کا سامنا ایک بالکل اس حقیقی دنیا کے مخلوقوں سے ہوگا جس کے بارے میں ابھی تک آپ خالی سنتے رہے ہیں. فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, جنات ہیں, شیاطین ہیں, آسمان کے پیچھے ایک پوری مخلوق ہے. جیسا معراج کے واقعے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو پہلے آسمان پر ان کو روک لیا گیا. پہلے آسمان کے داروغہ نے, وہ گیٹ کیپر نے, وہ دروازے کے انچارج نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کون ہے آپ کے ساتھ جس کو آپ لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے انہیں لانے کے لیے. وہ جواب سننے کے بعد دروازہ کھولا گیا پہلے آسمان کا. پھر وہ آسمان سے جیسے ہی گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی کچھ انبیاء سے, دوسرے دروازے پر پہنچے, وہاں کے داروغہ نے روک لیا. اس نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کس کو لے جا رہے ہیں آپ ساتھ؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے حکم سے میں انہیں لے جا رہا ہوں. یعنی وہ معراج کی اس حدیث میں بھی ہم کو آسمان پر داروغہ, وہ دروازے اور ایک پوری ایک زندگی وہاں پر جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے, جس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے آگے مجھے آگنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں سے اب آپ آگے بڑھ جائیے. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ کر اللہ سے جو ملاقات اللہ نے جیسی کروانی تھی کروائی, اور جب پلٹ کر واپس ہو رہے تھے تو پھر وہ مشہور واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں میری امت کے لیے. پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی 50. تو دیکھیے اب ایک پوری حیات کا ذکر آ رہا وہاں پہ. ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں دفن ہے, پورے انبیاء اپنی خبروں میں دفن ہے, اور ایک طرف یہ پوری ایک حیات ہے وہاں پہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, جنت کے اندر کچھ لوگ دکھائے گئے, جہنم کے حالات دکھائے گئے. اب یہ جو کیفیات ہیں ان کا تعلق مکمل طور پر غیب سے ہے. غیب کا مطلب اردو زبان میں ہم لوگ اکثر
کنفیوژن میں کیا آتے ہیں, غیب ہم کس کو مانتے ہیں اردو میں؟ جو چیز مجھے دکھتی نہیں. عربی زبان میں جب قرآن میں غیب پر ایمان لاؤ کی بات آتی تو اس سے مراد ہے وہ چیز جو صرف تیرے کو دکھتی نہیں, وہ چیز جو تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا, یہ تیرے سے غیب ہے, تیری سمجھ سے بھی پری ہے, اس سے بھی آگے ہے, تیری سمجھ کے باہر ہے وہ چیز. تو اب سمجھنا چاہا تو سمجھ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ میں خواب جب دیکھتا ہوں تو خواب میں کچھ عجیب و غریب میں کئی کام کرتا ہوں. میں خواب میں ہوا میں بھی اڑ سکتا ہوں, میں خواب میں پانی پر چل سکتا ہوں, میں خواب میں زمین پہ تیر سکتا ہوں, نیند میں سے اٹھنے کے بعد یہ کر سکتا ہوں. پورے میرے لاز, فزیکل لاز الگ ہو گئے. خواب میں جو کچھ کیا وہ کیسا کیا, اب اگر میں نیند میں سے اٹھ گیا میں کیسا کیا ہوں گا وہ سوچ لیتے بیٹا, مرے تک بھی اس کا حل نہیں نکال سکتا. نکال سکتا ہوں حل اس کا, کیوں نہیں نکال سکتا ہوں؟ کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے جو میری سمجھ سے پری ہے. اگرچہ کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں تب بھی میری سمجھ کے باہر ہے. اس کا کیسے آتا خواب, کیا ہوتا اس کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے سائنس کو آج تک نہیں معلوم خواب کیوں آتا, ان کے اندازے. اور ایک جو انہوں نے جواب دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ہی بتا دیا اس کے مطابق جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. اس میں کہ ایک شکل کیا بتائی خواب کی, انسان جو دن بھر سوچتا وہ آ جاتا اس کو. تو سائنس نے کہا تم جو سوچ رہے تھے وہی آ گیا تمہارے دماغ میں. یہ ایک حد تک, باقی کا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اس کا جواب, خواب کیوں پڑتا, کیا ہوتا. اب اس کے پیچھے وہ کئی سائیکلز ہوتے ہیں, فلاں ایک ایکسپلینیشن ہے ہزاروں. تو یہ میں بتانے کا مقصد کیا ہے یہ کہ دیکھیے جو ہم دور میں ہیں ہم چونکہ سائنس سے بہت متاثر ہیں, سائنس سے کئی فائدے ہم اٹھاتے ہیں, یہاں تک بہت اچھا ہے. لیکن سائنس کو الٹیمیٹ سمجھ لینا, یہ سمجھنا کہ جو کچھ سائنس کہے گی میں اس کے بنیاد پہ ہر دین کو سمجھوں گا, یہ بے وقوفی ہے. کیونکہ آپ کو جو دین ملا ہے اللہ کی طرف سے یہ آپ کی اپنی دریافت کی ہوئی سائنس سے کئی گنا زیادہ آگے ہے. اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ سائنس بیکورڈ ہے اس کے مقابلے میں. جیسا پڑھے لکھے قابل ترین لوگ جو ہے ایک دم گاؤں والے وہ دیہاتیوں کا یا ٹرائبل قوم کا مذاق اڑاتے نا, ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا, تو دین کی تعلیم اتنی ایڈوانس ہے کہ انہیں سائنس کا ایسی مذاق اڑاتے رہتی یہ کیا ٹرائبل نالج ہے بول کے. کیونکہ سائنس کے پاس معلومات ہی نہیں ہے, لائف کیا ہے, ڈیتھ کیا ہے, ڈیتھ کے بعد کیا ہوگا, خبر میں کیا ہوتا, خواب کیوں پڑھ رہا معلوم ہی نہیں ہے ان کو. اب یہ جو تعلیم ہے ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے میں میری زندگی کا ڈائریکشن کیسے لوں گا؟ قرآن میرے لیے ہدایت ہے, مجھے ڈائریکٹ کرنے آئی, مجھے بتانے آئی کہ زندگی کے کس ڈائریکشن پہ لائف گزارنی ہے مجھے اپنی. اگر میں اس سے جڑا ہوا نہیں رہوں گا تو میں متاثر رہوں گا, میں اثر میں رہوں گا ان لوگوں کے جن کے پاس سب کچھ زندگی یہی دنیا کی کامیابی ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ پورے واقعات سنا رہے ہیں تو جیسا میں خواب کا بتایا آپ کو, ایسی ان حالات کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو تیرے سمجھ سے غائب ہے فی الوقت, لیکن ایمان ہم اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ جو رب پوری کائنات کو پیدا کیے وہ خالق بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, اور اللہ کے بولنے کے بعد میرا ایمان نہیں ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دروازے آسمانوں کے کھول دوں گا, جیسے ہی وہ دروازے کھلیں گے آپ وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. وہ فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے, ایک تیزی سے ایک منظر طے ہوگا. آپ حساب کتاب کا منظر طے کرنے کے لیے فرشتوں کو جو کام دیے گئے, فرشتوں کی ٹولی اترے گی, جنات آپ کے آزو بازو گھومیں گے, شیاطین پھر رہے ہیں آپ کے آزو بازو جو کل تک نہیں دکھ رہے تھے آپ کو. اب یہ سب مناظر آپ کے سامنے. اب ایک انسان کے لیے کتنی ہولناکی کی بات ہے. اب آپ ٹھہرے ہوئے آپ کے بازو سے ایک اسٹار ٹوٹ کے جا رہا, آپ امیجن کرو آپ ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے دوسرے ڈائریکشن سے ٹرین تیزی سے آ رہی, آواز کیسی خطرناک رہی تھی اس کی. اب یا تو ایک پورا پلانٹ کا جا آپ کے کان کے بازو سے جا رہا پلانٹ اب, اور یہ دکھنے کے لیے آپ تھوڑا سوچے تو کچھ عجیب دکھ رہا, لیکن حقیقت ہے یہی تو قیامت ہے کہ ایوری تھنگ ول بی ڈسپلیسڈ, ہر چیز اس کی جگہ سے اکھاڑ کر پھینک دی جائے گی. اتنی بڑی ہولناکی کا دن ہوگا یہ. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے, اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے وہ چمکتی ریت. چمکتی ریت جو ترجمہ ہوا عربی زبان میں وہاں پہ سرابا کا لفظ آیا. سرابا کہتے ہیں میراج کو. میراج مطلب آپ کبھی گرمی کے دنوں میں ابھی ہمارے سمر میں کبھی آپ ڈامبر کی روڈ پہ یا کوئی روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھیں تو دور ایک دم پانی کی طرح دکھتا لیکن وہ پانی نہیں رہتا, اس کو میراج بولتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پہاڑوں کو چلاؤں گا بول رہے ہیں. اب تصور کرو ہمالیہ چل لیتے آ رہا, یہ پہاڑ چلنا شروع کر رہے ہیں, کیا کیفیت ہوگی اس دن انسان کی؟ سوچو آپ, انسانوں کے آنکھ کے اوپر آ رہے ہیں وہ پہاڑ چل لیتے ہوئے. اور میں پہاڑوں کو, اچھا پہاڑوں کو چلانے کی بات جو کی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہاڑوں کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو زمین پر رکھا تاکہ زمین کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے رہیں. اگر پہاڑ نہیں ہوتے, اور جو آج سائنس مان رہی, کل میں جو کتاب کا ذکر کیا دا ارتھ, اس میں جیولوجسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہاڑ میخ کا کام کرتے. میخ بولے تو سمجھے نا آپ, ٹینٹ میں آپ ٹینٹ لگاتے وقت ایک کیلا مارتے نا, تو کیلا جتنا اندر زمین کے گیا اتنا مضبوط ٹینٹ کو نے پکڑ کے رہتا. پہاڑ کے بارے میں سائنس یہ بتاتی پہاڑ آپ کو جتنا اوپر دکھتا اتنا زمین کے اندر ہوتا. انہیں زمین کو ٹینٹ کو جس طرح ٹینٹ پکڑ کے کیلے پکڑ کے رہتے, پہاڑ زمین کو پکڑے ہوئے ہیں, یہی پہاڑوں کو اکھڑ دیا اللہ تعالیٰ. تو پھر زمین ہلنا شروع ہو گئی. اذا زلزلت وہی تو ہے کہ ایسا زلزلہ آئے گا, اس کا ایسے جھٹکے مارے گی, اس کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے وہ چمکتی ریت. بے شک جہنم ہے ایک گھات. ان جہنم کانا مرصادا. مرصادا گھات کو بولتے. گھات مطلب آپ لوگ سمجھے, گھات کا مطلب ہوتا کوئی شخص یا کوئی لوگ اپنے دشمن پہ وار کرنے کے لیے چھپ کے تاک میں جو بیٹھے ہوئے رہتے نا, اس کو گھات لگا کے وار کرنا بولتے. تاک میں کہ آتے آپ ڈسکوری چینل کے اوپر یا نیشنل جیوگرافی پہ یا اینیمل پلانٹ پہ جو چیتا یا شیر یا ببر جو شکار کرتے, ان لوگوں کا انداز شکار دیکھیں آپ, آرام سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے شکار, بڑے پورے اطمینان سے آرام سے آ رہا. دیکھیں نا بڑے اطمینان سے آرام سے شکار آتا, اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی جان لینے والی مخلوق وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اچانک حملہ کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے بارے میں بول رہے ہیں جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کی تفسیر میں, تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آتا کہ جہنم انتظار کر رہی وہ بھوک سے کہ آئے گنہگار اور کیسا حملہ کر کے ان کو کھینچوں گی, ان کے موقع نہیں دیں گے, کھینچ لوں گی اپنے اندر فوری. وہ گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. پر اللہ تعالیٰ اللہ حفاظت کرے. اور خاص طور پر پل صراط کے بارے میں جو واقعہ آتا, وہ واقعہ کیا ہے؟ دیکھو آپ, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جو پل ہے وہ پل بچھایا گیا ہے جہنم کے اوپر سے, اور تمام انسانوں کو اس پر سے گزارا جائے گا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان اس کے اوپر سے گزرے گا. اب وہ پل کے کئی تفصیلات آئے ہیں, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. اب وہ پل کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے اوپر جب انسان چھوڑا جائے گا, نیچے جہنم ہے, اس کے جو گنہگار رہے گا کٹ کے مر جائے گا, کٹ کے گرے گا جہنم میں. پھر اٹھا کر لائیں گے فرشتے, چھوڑیں گے اس کو ادھر. گزرنا کدھر ہے؟ اس کو گزرنا ہے میدان محشر میں. یعنی محشر میں جو اللہ کو حساب دینا ہے اس کے پہلے ہونے والا ہے پل صراط, اس کے بعد جا کے وہاں ٹھہریں گا میدان محشر میں اللہ کو حساب دینے کے لیے. وہاں ٹھہرنے سے پہلے خبروں سے اٹھایا گیا, پل پہ سے گزارا گیا. جب وہ پل پہ سے گزریں گا تو جو کافر مشرک ہے وہ تو سمجھو جا رہا ہی جا رہا, پھر اٹھا کے لاتے جا رہے ہیں اس کو. اس امت کا جو بے نمازی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جو گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے جہنم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جہنم کی آگ اونٹ کی گردن کی طرح آ کے میری امت کے بے نمازیوں کو اندر کھینچ لے گی. بولے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی, انتظار میں کہ تم آؤ بس میرے پاس تم لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جہنم ہے ایک گھات. ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ. سرکش اس میں للطاغین مآبا بولے, مآب بولتے ہیں ٹھکانے کو. مآب ایک بہت پیارا عربی لفظ ہے, اس کا موٹا ترجمہ ہوتا ہے ٹھکانہ خالی. لیکن مآب کیسے ٹھکانے کو بولتے؟ پھر مکان بھی عربی لفظ ہے. ہم جو مکان بولتے ہیں, مکان میں مآب میں فرق کیا ہے؟ میں تو محنت کر کے مکان بناتا ہوں, میرا مکان اور مآب میں فرق کیا ہے بولو آپ؟ تو مآب بولتے ایسے جگہ کو جہاں پر آپ کو کوئی
آپ کے ضروریات کے لیے ذری بھی محنت نہیں کرنی پڑتی. وہاں پہ آپ کو جو کچھ ہونے کا ہے آپ کی مہمان نوازی کی جاتی پوری. وہاں پہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو رکا ہے, 7 اسٹار ہوٹل میں رکا ہے, یا آپ کسی کے گیسٹ ہے, آپ کوئی کنٹری کو گئے ہوئے, وہاں کے آپ انڈیا کے پریزیڈنٹ کے طور پہ, انڈیا کے پرائم منسٹر کے طور پہ آپ یو ایس وزٹ کر رہے ہیں, یا یو ایس کا پریزیڈنٹ انڈیا کو آیا ہوا ہے, تو اب اس کو جس جگہ رکائیں گے اس کا جو ٹھکانہ ہے رکنے کا, اس کے لیے جو کچھ اس کو چاہیے اس کا انتظام رہتا. اس کو اٹھ کے کوئی کام کاج کرنا ہی نہیں پڑتا, کپڑے استری کرتا انہیں, کچھ بھی نہیں, ہر چیز تیار ملتی. یہ ہے معابہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے جہنم سرکشوں کا معابہ ہے. ان کو جو کچھ عذاب کے لیے ملنا ہے وہاں پہ بہترین ان کی قدردانی کرنے کے لیے میرے فرشتے موجود ہیں جہنم کے اندر. ان کو اور وہ تاغین اسی لفظ سے ہے لفظ طغیانی. طغیانی بولتے ہیں نا, طغیانی کیوں بولتے ہیں اس کو؟ تغا, عربی لفظ تغا سے ہے. طغیانی بولتے ہیں بہت ایک امن کے ماحول میں ایک بہت بڑی گڑبڑ پیدا کر دینے والی چیز. طغیانی آئی تو امن کا ماحول ہے, اچانک طغیانی بولے تو انگلش میں اس کو اسٹارم بولتے ہیں. اسٹارم, ہیوی اسٹارم, رین اسٹارم, ونڈ اسٹارم. تو اسٹارم کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ ایک سکون کا ماحول ہے, ایک بہت بڑی گڑبڑ کر ڈالتی انہیں آ کے. تو تغا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ تغا کا لفظ استعمال کرے قرآن کے اندر کئی جگہ پر. اللہ کے نافرمانوں کو کیوں؟ کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں دنیا کا امن ہے. آپ نافرمانی کرتے ہی یہ امن کو آپ گڑبڑ کر کے بگاڑ دے رہے ہیں پورا. فرما برداری مطلب صرف نمازوں کی, روزے کی, زکات کی, حج کی نہیں, حجاب کے معاملے میں. حجاب مطلب یہ دونوں پہ بھی لاگو ہو جاتا. مرد آدمی ہے, گھر کی بچی ہے, بچی کا حجاب ہر غیر محرم سے ہے, سگے خالو سے ہے, خلیرے بھائی سے ہے, ممیرے بھائی سے ہے, دیور جیٹ سے تو پوچھو ہی مت, اس کو تو موت بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب سے ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان ہے, ارے بھائی اب یہ گھر میں اتنا تو ٹو مچ ہے بھائی, ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے بھائی, ہمارے والد صاحب نہیں مانتے بھائی, یہ ہے تغا اللہ کے ساتھ. یہ ہے ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے, آؤ میرے پاس بول کے. ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی کیونکہ اللہ کی شریعت کو پسند نہ کرے یہ لوگ, اس کے خلاف زندگی کا ایک پورا معمول بنا کے چل رہے تھے. تغا. میں کیوں یہ چھوٹی سی بات لایا معلوم ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے. ہمارے گھروں میں آج وہ ماحول ہی نہیں ہے حجاب والا. یہ تغا ہے, طغیانی ہے, یہ بغاوت اسی سے, بغاوت اللہ سے. تو سمجھ رہے نا, گھات لگائے ہوئے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جو بغاوت کرنے والے ہیں, طاغین ہیں, ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جہاں ان کی بہترین مہمان نوازی ہوگی. پڑے رہیں گے وہ اس میں مدتوں. احقابہ مدتوں کو بولتے ہیں. مدت انگلش میں جو ہے یا تو آپ ایرا یا ایپوک بولتے نا, EPOCH. ایپوک مانے ہزاروں 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 سال, جیسا بولتے ونس اپون اے ٹائم, لانگ ٹائم اگو. تو یہ ایسے انداز میں کروڑوں 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 سال پہلے, لاکھوں سال پہلے, یہ جو آپ انداز میں کوئی وقت کو طے کرتے, کروڑ ہا سال سے یہ زمین ہے. اب وہ کروڑ ہا بولے تو کتنے, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 5 کروڑ, 10 کروڑ, 100 کروڑ, 1000 کروڑ, کروڑ ہا. اس کو عربی زبان میں بولتے احقابہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا بول رہے ہیں, یہ جو میرے نافرمان ہیں مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر ایسی. ان کی طرف میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا, بول رہے آگے پڑے رہیں گے وہ اس میں مدتوں, نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ پینے کی کوئی چیز کا. جہنم ہے, ٹھنڈک کی جگہ نہیں ہے. سورج کے اندر جو ہے میرے کو اے سی لگا بولا تھا, سورج میں اے سی کام کرتا ہو سکتا. تھوڑا سا سوچ کے دیکھو, آپ کو سورج میں پھینک دیا گیا, اے سی لگائے آپ, کام آتا. جہنم وہ جگہ ہے جس سے سورج پناہ مانگتا, اس میں پھینکا دیں گا, کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی, کوئی پینے کی چیز نہیں ملیں گی ان کو. اللہ اکبر. سوائے گرم پانی اور بہتے پیپ کے. اللہ اکبر. گرم پانی تو سمجھ گئے, گرم پانی. بہتا پیپ, یہ بہتا پیپ
پیپ اور خون میں فرق کیا ہوتا؟ جب کسی زخم پہ خون سڑ جاتا تو خون انتہائی بدبودار ہو جاتا، اس کے بعد انتہائی بدبودار ہو جاتا اور انتہائی غلاظت بھرا ہو جاتا، زہریلا پوائزنس ہو جاتا بہت زیادہ. اور یہ جو پیپ رہیں گا، یہ پیپ جہنمیوں کو جو عذاب مل رہا، اس عذاب کی وجہ سے ان کی کھالوں میں سے جو پیپ بہ رہا، فرشتے منہ میں ٹھونسیں گے اس کے وہ پیپ. پی اب اس کو، گرم پانی پی اس کو. اب آپ لوگ دن تمام الحمدللہ، ہم لوگ اب روزہ ہے، انشاءاللہ افطار کے وقت ٹھنڈے پانی کے بجائے ذرا گرم پانی لے کے 1-2 گھٹ پینے کی کوشش کرو. 2 گھنٹ، 2 قطرے ڈال لو حلق کے اندر. اگر چیخ نہیں مار دیا تو بولنا آپ اس کے بعد. کیوں معلوم ہے؟ میں نارمل کھاتے پیتے رہ کر تھوڑا بہت گرم پانی پی لوں، پاسبل ہے. اگر دن تمام میری حلق سوکھی ہوئی حالت میں ہے تب گرم پانی پیوں تو اس کی جو جلن اور تڑپ ہے وہ بہت بھینکر ہوتی ہو. اور یہ تو جو خبر سے اٹھائے جائیں گے، کچھ بھی کھائے ہوئے پیے ہوئے نہیں ہے، میدان محشر میں کھڑے کیے جائیں گے پہلے تو 50,000 سال، اب پھینکے گئے. اس کے بعد بھوک اور پیاس کی وہ شدت میں حلق مکمل سوکھا ہوا ہے، اس میں ڈالا جا رہا خون اور وہ یعنی کہ پانی گرم ابلتا ہوا، اور نارمل ابلتا ہوا رہے گا، جہنم کا ابلتا ہوا پانی ہے. یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے دماغوں میں کیا آ رہا معلوم ہے؟ کافر مشرک یا خالی نماز نے پڑھے، روزہ نے رکھے، زنا کر لیے تو ہو رہا، بول کے نہیں. شادی بیاہ میں جو حرام کاریاں کرتے، جہیز لیتے، ناچ گانے کرتے، بے حجاب جو پھرتے، اپنے گھروں میں جو اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حجاب کا ماحول بنائے ہوئے نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے اپنی. ان میں سے کسی بھی چیز پہ پکڑ ہو سکتی نہیں. بولے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر لکیر کھینچے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لکیر ڈالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے پوچھے کہ اے عبداللہ، ریتی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس لکیر ڈال رہا ہوں. اے عبداللہ یاد رکھنا، اللہ نے اگر چاہا تو تم سے سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے عبداللہ، وہ جو تم لکیر ریتی میں ڈالے تھے، اس سے میرے دین کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ آج تو ہم گھنٹوں زندگی کے نکال رہے ہیں. یہ دیکھیے، جہنم کا جب ذکر آتا تو ہم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میں طے کر لیا میرے دماغ میں میرے لیے نہیں ہے. اور وہ عمر ابن خطاب کو کالی لکیریں آنسوؤں سے کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ وہ ڈر رہے کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں گا. کتنا بڑا ایمان کا فرق ہے اسلام پہ. ہمارے سب کے ایمان کا اور صحابہ کے ایمان کا فرق دیکھ لو آپ. یہ آیت جب بھی پڑھ رہے ہو لوگ خوف والی، تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنے کو جا رہے ہیں کہ کہیں میں ان میں تو نہیں رہوں گا وہاں جا کے. کیونکہ مالک یوم الدین کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ میرے کو کیسا معلوم ہو گیا کہ میرے حق میں جنت لکھ دی گئی ہے؟ تو پھر وہ مالک یوم الدین پہ تو ایمان ہی نہیں ہے میرا. اسی کو قرآن بول رہا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ آخرت پہ میں ایمان میری مرضی سے رکھ رہا ہوں، اور اللہ بول رہے تو تیری مرضی سے نہیں، میں جس طریقے سے بولا رکھ. اور اللہ ہم کو بتا رہے ہیں یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا. اور اگر یہ آیتیں اب تیرے پہ اثر نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً تیرے کو قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اچھا، پھر دماغ یہ بھی بنا لیا ہم خالی نماز نہیں پڑھے تو ہی ملتا ہے گناہ ہمارے کو. اللہ تعالیٰ کب بولے خالی نماز نہیں پڑھے تو یہ گناہ دیتا ہوں بول کے؟ تغا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی میرے ساتھ بغاوت کریں گے، نافرمانی کریں گے، ان کے ساتھ تو میں کئی معاملے کر. اچھا، پھر جو کچھ قرآن میں بتایا گیا، جہنم میں صرف اتنے عذاب ہے، یہ کہیں سے بھی نہیں ہے. کئی عذابوں میں سے جو چاہتے تھے اللہ انسان کو ہدایت کے لیے بتا دیے. جنت کی جتنی نعمتیں قرآن میں بتائی گئیں صرف اتنی نعمتیں ہیں ایسا نہیں ہے. جو اللہ چاہتے تھے انسان کو ہدایت کے لیے نعمتیں بتا دینا وہ بتا دیے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث کیا ہے؟ جنت اور جہنم وہ ٹھکانے ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دماغ کی سوچ نہیں سکتی اس کو. بولے اس کے باہر ہے بولے سب. تو اب جب ہم لوگ تلاوت کرتے قرآن کی اور اگر اس کو سمجھے بغیر کر رہے ہیں اور جب یہ آیتوں سے گزرے تو ہم میں خوف پیدا نہیں ہو رہا اگر، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ میرے اندر منافق کی پوری صفات موجود ہے، پکی صفات موجود ہے. کیونکہ مومن اور منافق میں فرق کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرمائے کہ مومن
انتہائی نیک کام کرتے چلے جاتا لیکن ڈرتا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اللہ کے پاس. اور منافق نیکیاں تو بھلے ہی کبھی کرتا لیکن اطمینان میں رہتا کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا. تو یہ جو آیتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ڈرا رہی آیتیں یقیناً کفار مکہ کے جواب میں نازل ہو رہی. آیتیں یقیناً ان کے لیے نازل ہو رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑا رہے تھے, جو جھٹلا رہے تھے. لیکن عذاب ان سب کو تعلیم دی جا رہی کہ صرف وہ نہیں, جو کوئی بھی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے ساتھ تو یہی ٹھکانے رہیں گے, ان کی یہی مہمان نوازی ہوگی ان کی. اس کے بعد نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ پینے کی کوئی چیز مگر گرم پانی اور بہتا پیپ. یہ بدلہ ہے پورے پورے ناپ تول کے ساتھ. بول رہے لوگ ناپ کے بدلہ دوں گا. اچھا موقع دیا تھا, نہیں کرا میری عبادت, اب ناپ کے تکلیف پہنچاؤں گا جہنم میں. بول رہا تھا کیونکہ موقع دیا, گوایا تو موقع, حیات دیا, تیرے بغیر مانگے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, تیرے بغیر پوچھے تیرے ماں باپ مسلمان بنا کے دیا, تیرے بغیر بولے تیرے پیدا ہوتے ہی تیرے کان میں اذان دینے کا موقع دیا. ان سب کے باوجود میری ناشکری میں گزارا زندگی. تو بے شک یہ لوگ توقع نہ رکھتے تھے کسی حساب کی. دیکھ لو, بے شک یہ لوگ, دیکھیں جواب میں انہی کے لیے قرآن تو ہے قیامت تک کے لیے. اب جو کوئی اس مزاج پر چلے گا ان کے لیے آیتیں فٹ ہوتی جاتی. قرآن کا شانہ نزول ہوتا کہ ایک موقع تھا, اس پر ایک تعلیم آئی, لیکن اس کو تا قیامت کی کتاب کیوں بولے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انسانوں کے خالق کون ہے؟ اللہ ہے. انسانوں کی سوچ فکر مزاج سے پوری طریقے سے واقف اللہ ہے, کیونکہ یہ سوچ فکر مزاج بھی اللہ ہی پیدا کرے میرے اندر, آپ کے اندر, ہم سب کے اندر. تا قیامت کیوں بولے؟ اللہ کو معلوم ہے تا قیامت اب جتنے بھی انسان آئیں گے, جس طرح نبی کو ستائے لوگ, جس طرح نبی کی نافرمانی نبی کے زمانے میں کرے, یہی مزاج قیامت تک چلنے والا رہے گا. لوگوں میں اب کوئی نیا مزاج ڈال کے پیدا نہیں کرنے والے ہیں. تو جو ان لوگوں کے لیے ہدایت والی باتیں تھی وہی باتیں آپ کے لیے رہیں گی, وہی باتیں تا قیامت کے لیے رہنے والی ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ توقع نہ رکھتے تھے کسی حساب کی. ہم لوگ رکھ رہے ہیں توقع حساب کی. اگر ہم بولے کہ ہم رکھ رہے ہیں توقع حساب کی تو ہم بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جیسا رونا شروع کر دیتے قرآن پڑھ کے. ایک آنسو نہیں نکلتا اپنا قرآن پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد. اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر. یہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا, عربی زبان میں کذب یہ جو لفظ ہے جھوٹ یا جھٹلانا, تو قرآن میں جب کبھی آپ کو جھوٹ یا جھٹلانے کے بارے میں آئیں گا تو ایک بات ذہن میں رکھنا, جھٹلانے کی شکلیں ہیں. ایک جھٹلانے کی شکل کیا ہوتی, جس کو آپ سفید جھوٹ بھی بولتے, لوگ دیکھنے کے بعد ایسا ہے ہی نہیں بولتے, آپ اندر سے آپ کا دل مانتے رہتا یہ ہے, لیکن اب آپ ضد پہ اڑے ہوئے نہیں ماننا ہے یہ بات, آپ کا ایک ایگو ہے وہاں پہ, نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ, نہیں میں نہیں مانتا. یہ قسم کا جھٹلانا ہو گیا. ایک ہے نہ صرف جھٹلانا, جھٹلانے کے ساتھ وہ حق کے خلاف ایک بری سازش کرنا تاکہ اس کو مٹایا جائے اور اپنی جھوٹ کو غالب کر دیا جائے. جو اپنی جھوٹ ہے اس کو غالب کرنے کی پوری محنت, اور جو حق ہے اللہ کی طرف سے اس کو مٹانے کی پوری سازش. فرعون, نمرود, ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کو چلے گیا اپنی جھوٹ قائم کرنے, موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے چلے گیا اپنی جھوٹ قائم کرنے, کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اور کفار مکہ مل کے ختم کرنا چاہے اپنی چلانے کے لیے, نعوذ باللہ. یہ جھوٹ کی سب سے بڑی انتہا ہوتی. اور جھوٹ کی ایک سب سے آسان اور ایک شکل ابو طالب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے, نبی گواہی دے رہے, میرے کو معلوم چاچا آپ کے دل میں ہے, آپ مان لیے میں اللہ کا رسول ہوں بول کے, آپ مان لیے اللہ معبود ہے بول کے, مگر ان کی انا ان کو رکا دی. آخری وقت تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے کان میں بول دیجیے کم سے کم, نہیں مانے. تو یہ تمام شکلیں جھوٹ کی ہیں. مفسرین اور علماء بولتے ہیں جھوٹ کی ایک اور شکل کیا ہے, مان کر نافرمانی کرنا قرآن اور حدیث کی. مان کر نافرمانی کرنا مطلب قرآن کے جو احکامات ہیں, کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ بولے کہ میں نہیں مانتا یہ احکامات کو؟ بول سکتا کوئی بھی؟ پھر بھی نافرمانی کر رہا, یہ بھی جھٹلانے میں آتا قرآن کی نظر میں. جھٹلایا انہیں, اگر نہیں تو پھر مانا کیوں نہیں میں جو بولا؟
ایمان سے نہیں جھٹلایا تو عمل سے جھٹلایا. عمل میں ہے 5 وقت کی نماز پڑھو, عمل میں ہے ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنو, عمل میں ہے داڑھی چھوڑو, عمل میں ہے رسول کی اطاعت کرو, عمل میں ہے زنا مت کرو, عمل میں ہے شراب مت پیو, عمل میں ہے جوا مت کھیلو, عمل میں ہے چغلی مت کرو, عمل میں ہے جھوٹ مت بولو, عمل میں ہے خیرات کرو, عمل میں ہے دین کی خدمت کرو, عمل میں ہے دین کو قائم کرنے کی پوری زندگی پر کوشش کرو, عمل میں ہے حجاب کرو, عمل میں ہے نکاح اس طریقے سے آسانی سے کرو, عمل میں ہے یہ شوہر کا مرتبہ ہے, عمل میں ہے یہ بیوی کی ذمہ داریاں, بیوی کے حقوق ہے تمہارے اوپر, عمل میں ہے اولاد کی ایسی پرورش کرو, عمل میں ہے ماں باپ کی ایسی فرمانبرداری کرو, عمل میں ہے ماں باپ اولاد کے ساتھ دینی اعتبار سے کیا کیا ان کو حق ادا کریں. یہ پورے چیزیں میں نہیں کر رہا ہوں تو میں بھی تو جھٹلا رہا ہوں. جھٹلاؤں گا جب میں تو کس لیول پر میری جھوٹ تھی, اس بنیاد پر میرا ٹھکانہ جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ جب مدتیں نکلے گی وہ کس انداز میں جھٹلایا تھا, تیرے جھٹلانے کی وجہ سے اس کے اثرات کیا پڑے زمین کے اوپر, تیرے عمل نہیں کرنے سے میرے دین کو نقصان کیا ہوا, تیرے عمل نہیں کرنے سے جو میرے مومن بندے کوشش کر رہے تھے دین کی, تیرے عمل نہیں کرنے سے ان کے لیے کتنی بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئی. اس کا جواب کون دیتے؟ یہی تو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ جھٹلاتے تھے میری آیات کو, میں ان کو ڈرا رہا ہوں جہنم سے, میں بول رہا ہوں میری فرما برداری کرو, لیکن یہ تو الٹا کافروں کی مدد کرے, ڈائریکٹ نہ کرے انڈائریکٹ مدد کرے. سمجھے تو یہ, اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر, جبکہ ہر چیز ہم نے گن گن کر لکھ رکھی ہے. اللہ لہذا چکھو مزہ اپنے کیے کا کہ ہرگز نہیں اضافہ کریں گے ہم تمہارے لیے سوائے عذاب کے. اللہ اکبر. جہنم اور جنت کی ایک خاص خوبی ہے جو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھ لو انشاءاللہ. میں جنت میں ایک پھل کھایا, جیسے میں پھل منہ میں رکھا بہت مزہ آیا میرے کو. وہ پھل کھاتے بہت پیارا پھل تھا, میرے کو مزہ آ گیا. اب آپ کو جو بھی پھل پسند ہے وہ سمجھ لو جنت میں اب آپ کھا رہے ہو. اب جیسا میرے کو جو مان لیجئے کہ اگر تربوز پسند ہے یا آم پسند ہے, انگور پسند ہے, میں کھا رہا ہوں. میں ایک بائٹ لیا, ایک ٹکڑا رکھا میرے منہ میں, انتہا سے زیادہ مزہ آیا میرے کو, جنت کا میوہ. دوسری بائٹ لیا تو جنت کی فطرت اللہ کیا بنا معلوم ہے, اس کا مزہ پہلے سے بڑھا دیتے. تیسری بائٹ لیا تو وہ دونوں سے بڑھ کے مزہ آتا میرے کو. میں جب تک جنت میں رہوں گا میرے مزوں میں اضافہ ہوتے رہیں گا, کبھی بھی میرا مزہ پچھلے مزے کی طرح نہیں رہیں گا. یہ جنت کی فطرت ہے. اور جہنم کی فطرت ہے, جو پہلی مرتبہ تیرے کو عذاب دیا گیا اور تکلیف سے چیخا, دوسری مرتبہ جب وہ عذاب ریپیٹ ہوں گا تو اس سے بڑھ کے خطرناک رہے گا. اس کی شدت ہمیشہ بڑھتی رہیں گی, کبھی بھی پہلے کے برابر کریں گا. آپ بڑھتے, وہی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لہذا چکھو مزہ اپنے کیے کا کہ ہرگز نہیں اضافہ کریں گے ہم تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ بھی. اور یہاں تک آتا ہے اس کے اندر کہ جہنمی, سورہ زخرف کی غالباً آیتیں ہیں کہ جہنمی چیخ مار مار کر, ملک جو داروغہ ہے جہنم کے, ان کا نام ملک ہے, ان کو آواز لگائیں گے, اے ملک اے ملک, اللہ سے دعا کرو ہم پر عذاب کم کرے بول کے. تو جب بہت چیخیں ماریں گے تو وہ بہرے ہیں, ان کو سنے نہیں آئیں گا. بہرحال ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ چاہیں گے ان کی نظریں ان پر پڑیں گی شاید, تو کیا ہوا پوچھیں گے, وہ شاید اشاروں سے بولیں گے, جو بھی طریقے سے بولیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ملک بولیں گے ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے ذرا پوچھ کے آتا ہوں, عذاب کم کروں گا تمہارے اوپر. اور ملک جب پوچھ کر آئیں گے تو جواب دیں گے کہ اللہ نے کہا ہے ہرگز ان کی اللہ دعا نہیں سنے گا, نہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھے گا. عذاب کو دوہرا دو ان کے اوپر, بڑا کر دو, ڈبل کر دو ان کے اوپر, عذاب کا مزہ بولیں گے. سمجھ میں آیا کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ ڈبل کر دو. ملک پوچھ کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں حدیث میں آتا ہے, وہ جو ملک جا کے پوچھ کے آئے یہ 500 سال کا تمہاری عمر کا وقت ہے. بولے ملک پوچھ کے آنے میں 500 سال لگائے, 500 سال تم جل رہے ہیں ابھی, اور جواب آیا رب کی طرف سے نے دوہرا کر دو ان کے لیے عذاب. اور یہ سب دیکھیں شیطان آپ کے اوپر وار کرنے بیٹھا ہوا ہے,
قرآن بار بار بول رہا تمہارا کھلا دشمن، کھلا دشمن، کھلا دشمن. ہم ساری زندگی اس دشمن کی پوری جو فکر میں لگے رہتے جو دنیاوی میری جان لے سکتا، لیکن جو میری آخرت برباد کرتا اس کے چالوں کے اوپر کبھی ہم توجہ نہیں دیتے. اس کی چالیں کیا ہے؟ ہم کو مطمئن کرا ہوا ہے تو جو عبادت کر رہا، ہاں یہ کر لیا تو بس ہے. بھائی اتنا تو اب کوئی بھی نہیں کر سکتے بھائی، معاف کرنے والے بھائی اللہ. قرآن تلاوت کر لے بھائی، تو سمجھ کے کیسا پڑھتا؟ تیری سمجھ کے بات ہی نہیں ہے وہ. وقت نہیں ہے بھائی میرے پاس، میں چاہ رہا ہوں سیکھنا. جب دین سے جڑتے آپ کام کرنے کے لیے، جڑتے ہی کیا کرتا معلوم ہے؟ آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کے اوپر ڈال دیتا جو آپ کو کام ہی نہیں آتا ہے اس دنیا میں. تو یہ پوری چالوں سے ہم کو محفوظ رہنا چاہیے. بے شک متقیوں کے لیے ہے مقام کامرانی. مقام کامرانی سکون کا مقام، کامیابی کا مقام، جہاں باغ ہوں گے اور قسم قسم کے انگور اور توقیر ہم عمر لڑکیاں وکوائبا اترابا. توقیر ہم عمر لڑکیاں. اب یہ ایسی آیت ہے جو کرسچن مشنریز وغیرہ میں بہت ڈیبیٹیبل ہے. عربی زبان کا کوائب کا میں دیکھیے علم میں چھپا نہیں سکتا. اللہ کے نبی لعنت بھیجے اس شخص کے اوپر جو میرے دین کا علم جانتا ہو اور اسے چھپا دے. تو میں علم جو ہے میں تو بتاؤں گا. اب اس کو آپ کس طرح سمجھتے اور عمل کرتے یہ آپ کا آخرت کا معاملہ ہے. کوائب کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوائب کہتے ہیں نوجوان لڑکیاں جس کے چھاتے گول اور بھرے ہوئے ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. اس کے اوپر آرگیومنٹ ہے کہ دیکھو ان کی قرآن میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب ایک ہے کہ حقیقت میں کوئی بھٹکنے والا اس کے ذریعے بھٹک جائے، کوئی ایمان لانے والا ایمان لائے اور محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین بندے کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ بندے یہ زمین کے اوپر جو سب سے بھینکر جرم تو جو تڑپ کے کرتا وہ زنا ہے. تو ایک بار کے بھوک برداشت کر لیتا، لیکن وہ جو نفسانی خواہش ہے وہ تیرے خوابوں کے باہر نکل جاتی. کئی بار تھوڑا صبر کر لے، میں تیرے کو ایسی نعمت دینے والا ہوں. ایک صبر کی طرف تلقین کی گئی. تو جس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کے بغاوت کر رہا اللہ سے، تیرے کو رکایا جا رہا کہ مت کر، تیرے لیے بہت بڑی نوازش ہے میرے پاس. اس کو سمجھنے کا یہ ایک طریقہ ہے. اب دوسرا طریقہ، ارے یہ دے رہے کہتے پھر کوشچن دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ ملنا، بچیوں کو کیا دے رہے؟ تو اس کے اندر آپ لوگ ایک جواب یاد رکھ لیجئے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جب آپ کو اس کے اندر ڈال دیں گے، ایک بار آپ اس کے اندر چلے گئے، جانے کے بعد جو کچھ آپ کو دیا جائے گا آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے. وہ جگہ ایسی بنا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو جو بھی وہاں ملیں گا آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے. آپ کے دل میں اس کے علاوہ میرے کو کچھ چاہیے کی خواہش نہیں رہیں گی. جو اللہ وہاں پہ دیں گے اس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ایک پہلی بات یاد رکھیے. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ مرد آدمی کو کیا دیں گے یہ بتائے، عورت کو کچھ بھی نہیں دیں گے. یہ تم کہاں سے نکال لیے؟ اگر اللہ نہیں ذکر کرے کا مطلب نہیں دیں گے کیسا ہوتا؟ نہیں. اچھا ایسا ہو سکتا نا، اور ایسا حدیث میں ہے بھی کہ جو عورتوں کو مرد ابن آدم ملیں گے، ہماری بہنوں کو جو جنت میں جائیں گی انشاءاللہ، تو ہر مرد کے ساتھ جو ہے جنتی ہر مرد کے ساتھ دو عورتیں رہیں گی بولے جنت میں، ابن آدم کی بیٹیاں، آدم علیہ السلام کی دو بیٹیاں. یعنی ہر جنتی کو دو عورتیں ملیں گی. تو اس میں ایک اور دلیل کیا نکلی؟ ہمیشہ وہ حدیث سناتے ہیں نا جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ بھی ڈبل ہو گئے، ایک کے بدلے دو ہے، تو جنت میں بھی ڈبل ہے عورتیں. دوسری چیز کیا ہے؟ حدیث میں آتا جنتی عورت کو جنت میں جو سب سے زیادہ اطمینان اور خواہش، جس سے سب سے زیادہ اس کو سکون اللہ کے دیدار کے بعد ملتا، وہ ہے اس کے شوہر کو دیکھنا. انہیں جیسے ہی اس کی نظر اس کے شوہر پہ پڑیں گی، جنت میں جو اس کا شوہر رہیں گا، اس کی تمام دوسری خواہشات اس کے دل سے ختم ہو جائیں گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا بی بی عائشہ کے شادی کے اوپر بھی سوال کرتے کہ بھائی انہوں 6 سال کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کے تھے، ایسا کیسا شادی کرے؟ تو یہ کوشچن جب بھی
انڈیا میں تو اتنا زیادہ نہیں آتا, آسٹریلیا US وغیرہ گیا, جب بھی آیا میں ان لوگوں کو جواب میں یہی بولتا ہوں کہ بی بی عائشہ کو پرابلم نہ تھا, تیرے کو کہیں کو پرابلم ہے؟ بھائی انہوں سکون سے شادی کر کے زندگی گزارے, 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئے, 56 سال کی عمر تک زندہ تھے, بیوہ کی زندگی گزارے انہوں, وہ پوری حیات میں ایک مرتبہ شکایت نہیں کرے, تیرے کو آج کہیں کو ٹینشن پیدا ہو گیا اس کے اس. اسی طریقے سے یہ جنت میں عورتوں کو کیا ملیں گا, جنت میں جو بھی عورتوں کو ملیں گا انہوں بہت مطمئن رہیں گے, تو یہاں ٹینشن کہیں کو لے رہا, سمجھ نا. دیکھیے لیکن یہ تو ایک ہمارے ایک مسلمان دائرے کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ جو چیز بتا رہے ہیں وہ واضح طور پر یہ ہے کہ بھئی یہ نعمت ہے میں جو تم کو دینے والا ہوں, اور تم کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا. یہ ان کا مذاق بنانے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ بائبل میں کانسیپٹ کرسچینٹی میں یہ ہے کہ جب انسان جنت میں جائیں گا اس کو کوئی چیز کی خواہش ہی نہیں رہیں گی. تو شیخ احمد دیداد ایک ڈیبیٹ میں جواب دے کے بولے تو پھر اس کو جنت میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی جنت جگہ ہے جہاں خواہشات پوری کرنا ہے, خواہش ہی چل رہی تو جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا. بھوک لگی تو کھانا کھاتے آپ, بھوک ہی نہیں لگیں گی اور اس کو لے کے جا کے بہترین پکوانوں کے سامنے چھوڑ دیا تو فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ اسلام کا وہ تصور نہیں ہے, اسلام کا تصور واضح ہے. اسلام میں یہ ہے کہ یہ دنیا میں امتحان کے لیے بنا ہے, جو تمہاری یہاں خواہشات ہے اس پر کچھ روک تھام لگایا میں, تم میرے لیے اس دنیا میں رک جاؤ, جو چیزیں میری خاطر یہ دنیا میں چھوڑے وہ اتنے بہترین طریقے سے نوازے جائیں گے جنت میں کہ تم مطمئن ہو جائیں گے ان سب چیزوں سے انشاءاللہ. اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور پیالے چھلکتے ہوئے مطلب یہاں پہ شراب اور آپ پینا چاہتے نا پیو, وہاں پہ سروس ملیں گی آپ کو, لیکن ایسی شراب رہیں گی جس میں نشہ نہیں ہوں گا بولے اللہ تعالیٰ. پھر نہ سنیں گے وہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ, یہ صلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور انعام کثیر بہت کثرت والا انعام, جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو ان دونوں کے درمیان ہے, وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. تاہم نہ یارہ ہوگا کسی کا. الرحمانی لا یملکون بول کر عربی میں آیت ہے, تھوڑا اردو اس میں فصیح ہے. الرحمانی لا یملکون 3 الفاظ کی آیت ہے, آپ آسانی سے الرحمن تو سمجھ گئے آپ, لا بولے تو یملکون بولے تو ملکیت کو بولتے, اونرشپ پراپرٹی. الرحمانی لا یملکون, سوائے رحمان کے پوری کائنات کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, صرف میری ہے. ہر چیز بول رہے اللہ تعالیٰ, جو کچھ کائنات میں ہے اس کا مالک الرحمان ہے. الرحمانی لا یملکون منہ خطابا, وہ نہایت مہربان ہے, اور اس مہربان سے جو کائنات کا پورا مالک ہے اس سے بات کرنے کا, یعنی جب آپ بات کرنا چاہیں گے جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے, جب پورے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے بات کرنا چاہیں گے, وہ رحمان سے بات کرنا چاہیں گے, پوری کائنات جمع ہو چکی ہے اللہ کے سامنے اس دن, اب چاہیں گے کہ اللہ سے گفتگو کرے, فرشتے جمع ہو گئے, روح وہاں پہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 101 سے 103 میں بھی ہم نے آپ کی طرف پاک روح کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم بھیجی ہے, اللہ کے رسول بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الروح کہیں پر آتا ہے تو الروح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام, اور یہی لفظ روح ہماری روح نکالی جاتی. تو روح القدس اگر کہیں آ گیا تو وہ جبرائیل علیہ السلام ہو گئے. اور کرسچینٹی یہی روح القدس کو ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ بولتی. تو وہ لوگ کیا کر لیا اپنی بائبل کے حساب سے, یہ جبرائیل علیہ السلام اگر فرشتے کی شکل میں ہے تو جبرائیل ہے, اللہ کی شکل میں ہے تو اللہ ہے. اللہ جب فرشتے کی شکل اختیار کرنا چاہا تو جبرائیل ہو گیا, اور جب اللہ چاہا کہ انسان کی شکل اختیار کرے, عیسیٰ علیہ السلام بن کے پیدا ہوا مریم علیہ السلام کو. اسی کو وہ لوگ ٹرینیٹی بولتے, نعوذ باللہ من ذالک, جس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ بولے ولا تقولوا ثلاثہ, اور مت کہو اللہ 3 میں سے ایک ہے. انما اللہ الہ واحد, بے شک تمہارا اللہ تو بالکل ایک اللہ ہے. روح القدس بیٹا یہ سب نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ رحمان جس کی ساری کائنات یہ ملکیت ہے, جب فرشتے وغیرہ پورے ایک جمع ہو جائیں گے اور وہ گفتگو کرنا چاہیں گے, صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ, بہت
عربی ڈائریکٹ سمجھ بھی سکتے آپ, صفن, صف بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. لا نہیں. یتکلمون, موسیٰ کلیم اللہ بولے, کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والے, یتکلمون بات کرنا چاہیں گے تو لا نہیں کر سکیں گے. وہ دن جو پوری کائنات رحمان کی ملکیت ہے, اس کے سامنے فرشتے, ملائکہ, تمام انسان ایک صف بن کر کھڑے ہو جائیں گے, ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر وہ اس سے بات کرنا چاہیں گے, لا یتکلمون الا سوائے من اذن لہو, سوائے اس کے جس کو وہ اجازت دے. تفسیر اس کی ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیے. کیا تفسیر سنا ہے؟ ایک تفسیر نبی سنا رہے ہیں ڈائریکٹ, ایک تفسیر آج کے اے بی سی ڈی ای ایف جی بیان کر رہے ہیں. اب آپ فیصلہ کر لو کس کی تفسیر حق ہے. ایک تفسیر اس کی کیا کی جا رہی, دیکھو یہاں پہ الا من اذن لہ, ایسی آیت الکرسی میں بھی آیا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے سوائے اس کی مرضی کے. وہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر سکیں گے سوائے وہ جس کو اجازت دے. اذن عربی میں بولتے ہیں اجازت دینے کو. اذن آواز سے اجازت دینا, اذان اسی سے, اذان دینا, اذن مرضی, حکم, اجازت, ٹھیک ہے کرو بات, آپ بات کرو. اللہ کی پیشکش ہوگی. ٹیچر جو ہے کلاس روم میں پورے بچوں کو کیپ سائلنٹ, ڈونٹ اسپیک بولی, میں جس کو بولی انہیں جواب دینا, نہیں ہوتا ایسا. تو اس کی مرضی سے جس کو انہیں بولیں گی جواب دیں گے. اب انہیں کس کو بولیں گی کس کو بھی نہیں معلوم ہے, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کس کو اجازت دیں گے بات کرنے کی. تو اکارڈنگ ٹو اے بی سی ڈی ای ایف جی, انہوں جس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر لیا انہوں شروع کر دیں گے یہ میرے مرید ہیں ان کو چھوڑ دو بول کے, انہوں ٹھہر جائیں گے, یہ انہی کا ذکر آ رہا بول رہے ہیں. دیکھو اللہ بول رہے ہیں ان کو اجازت دے دیں گے, اور اللہ کے رسول اس آیت میں بتا رہے ہیں سوائے انبیاء اور رسولوں کے کسی کو اجازت نہیں ہوگی. لازم ہے. اللہ کی نظر میں رسول کے مقابلے میں صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور صحابہ کی جوتی کی دھول کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی بول رہا میں نہیں پہنچ سکتا. تو سب سے پہلا حق اللہ کے رسولوں کا ہوگا اگر اجازت ملے گی تو. اس دن اللہ کے نبی بول رہے ہیں صرف رسولوں کو اللہ اجازت دیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے بات کرو. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 109, جب تمام انسانیت کو جمع کر دیا جائے گا اور تمام رسولوں کو ہم سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہاری قوم نے دعوت دینے کے بعد تمہیں کیا جواب دیا تھا. کون سی دعوت؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت جب دیے تم لوگ تو قوم جواب کیا دی تم لوگوں کو؟ قبول کرتی بولی نہیں کرتی بولی؟ یہ سوال ان سے ہوگا, رسولوں کو پوچھا جائے گا. صف بستہ نہ بولے گا کوئی مگر وہ جسے اجازت دے رحمان, اور بات کریں گے. الا من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا, ثوابا کس کو بولتے ہیں؟ ثوابا سواد زبر وو الف با الف, ثوابا بولتے ہیں. مثال کے طور پہ انتہائی فرما بردار کوئی بچہ ہے اپنے ماں باپ کا, سمجھو آپ, تصور کرو آپ, ماں باپ اس کو کچھ بول رہے ہیں تو ماں باپ سے انہیں گفتگو, ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں, ایسا نہیں کرتا انہیں, جی جی بابا, جی ممی, جی جی امی جان, جی بالکل بالکل امی جان, یہ جو انداز ہوتا نا بڑی نرمی کے ساتھ, بڑی نرم انداز سے گفتگو, ہیبت کھاتے ہوئے کہ میں میرے ماں باپ کے ساتھ بڑی آواز میں تو بات نہیں کر رہا ہوں, کہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا ہوں. تو اب یہ رسول اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں اس دن, تو وہ خوف میں رہیں گے کہ کہیں ہمارے سے زبان سے کوئی آواز بلند زور سے نہ ہو جائے, کہ اللہ کی شان کو زیبا نہ دینے والی کوئی بات نہ ہو جائے. کانا ثوابا, بڑی سیدھی سیدھی اور بڑی ہی ہلکی پھلکی, بڑی صاف سیدھی سچی سچی بات کریں گے. اب یہاں پہ کیا بنا دیا ہمارا قرآن یہ بول رہا کہ اس انداز میں میرے سے بات کریں گے, اور اے بی سی ڈی ای ایف جی بول رہے ہیں ارے میرے مریداں کیسا نہیں چھوڑتے, اللہ آپ بولیے. یہ قرآن سے کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجال نہیں ہوں گی, اور بات کریں گے تو دب کے بات کریں گے, بڑے خاموشی سے. اور اس کو ایکسپلینیشن میں یہ بتایا جاتا جاہلوں کو, جاہلوں کو بتاتا کہ یہ ایسا اس لیے انہوں محبوب ہے, انہوں کچھ بھی بولے تو انہوں معاف کر دیتے. نہیں, جو بہت زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا انہیں تیرے جیسا آوارہ نہیں رہتا, اس کو اللہ کا حد
اور ادب معلوم رہتا, اللہ کی شان معلوم ہے اس کو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے وقت جو آداب ہے معلوم ہے اس کو. میرے رسول سجدوں میں گر کے منائے اپنے رب کو, اور میرے رسول بول رہے ہیں شفاعت کے لیے بھی سجدے میں گر جاؤں گا, چیخا ماروں گا نہیں بول رہے, نعوذ باللہ. وہ سجدے کتنے لمبے ہوں گے اللہ کے نبی کے سجدہ, وہ کتنے سال کا سجدہ ہوں گا قیامت کا, وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ کو جب اتنا اچھا دکھے گا کہ نبی کا سجدے میں گرنا, بولیں گے اے میرے نبی سجدے سے سر اٹھا کے مانگیا, جو مانگے گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. نبی ایسا منانے کی بات کر رہے ہیں اللہ کو, اور اے بی سی ڈی ایف جی چیخا مار کے منا رہے ہیں, قرآن سے کفر کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. اب رحمان اور کہے بات ٹھیک ٹھیک, یہ ہے دن برحق, یہ برحق دن ہے. فمن شاء ذالک الیوم الحق بول رہے ہیں, یہ جو بات بتائی جا رہی اس دن کی, یہ بالکل ہونے ہی والا ہے, الحق ہے, یہ دن ہو کے ہی رہنے والا ہے, حقیقت ہے سب سے بڑی یہ دن. اب جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانا. اللہ اکبر. اب یہ سب باتیں میں تمہارے سامنے بتا دیا, اب تمہارے اختیار میں دے دیا کہ تم اپنا ٹھکانہ وہ جہنم جو تاک لگا کے تمہارے لیے بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ بناتے یا ان لوگوں کے ساتھ بناتے جس کو میں جنت کی نعمتوں سے نوازنے والا ہوں. اب تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیا. یہ بول رہے ہیں بے شک ہم نے آگاہ کر دیا ہے تم کو اس عذاب سے جو جلد ہی آنے والا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, میں تم لوگوں کو تو الرٹ کر دیا پوری طریقے سے وہ عذاب کے بارے میں. اب تم لاپرواہی برتیں گے تو تم بھگتیں گے اس کے بعد. اس دن دیکھ لے گا ہر شخص, اس دن دیکھ لے گا ہر شخص, یوم ینظر المرء ما قدمت. تقدیم مقدم کے معنی کیا ہوتے, جو چیز آپ پہلے بھیج دیتے. اس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو اس نے اللہ کے پاس پہلے سے بھیج رکھا ہے. کب بھیجا انہیں؟ یہ دنیا میں تھے خط. کیسا جاتا تھا معلوم ہے نا, آپ رات تمام سو گئے, فجر کی اذان ہوئی, فجر کی اذان اور نماز کے ساتھ ہی فرشتوں کا ایک گروپ پورے رات تمام میں آپ کیا کر رہے تھے, عصر سے لے کے فجر کی وہ نماز ختم ہونے تک کیا کر رہے تھے آپ, وہ اعمال نامہ روز لے کے اوپر آسمان کی طرف چڑھتا, آسمان سے نئے فرشتے اترتے. ان کی ڈیوٹی ہے فجر سے لے کے عصر تک. پھر جیسے ہی عصر ہوتی فجر سے لے کے عصر تک, یہ فرشتے پورا فجر سے عصر تک آپ کیا کیا کر رہے تھے, پورا وہ عمل نامہ لے کے اٹھتے. تو ما قدمت, تو جو کچھ بھیج رہا تھا ڈیلی رپورٹ ہمارے پاس حاضر ہو رہی تھی. تو دیکھ لے گا جو کچھ تو بھیج رہا تھا, اس دن دیکھ لے گا ہر شخص وہ کچھ جو اس نے آگے بھیجا اس نے اپنے ہاتھوں. اور کہے گا کافر, اور جو انکار کیا تھا کافر, وہ کہے گا کاش ہوتا میں مٹی, کاش میں مٹی ہوتا اور میرا آج حساب کتاب نہ ہوتا. کیوں بولے گا یہ؟ تو اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانور تھے ان کو جمع کریں گے, اور ان لوگوں کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے جانور کر لیتے تھے, کوئی جانور کسی پر ظلم کرا, اس میں ڈائریکٹ بکری کا ذکر آیا, جو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے حملہ کیا ہے, جو بھی نقصان کیا اس کا حساب لیا جائے گا. اور پورے جانوروں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم لوگ تراب ہو جاؤ میدان محشر کا, مطلب ریتی بن جاؤ میدان محشر کی. تو جب کافر دیکھیں گے کہ جانور ریتی بنا دیے گئے میدان محشر کی, جہنم کو اس کے بعد دیکھنے کے بعد بولیں گے کاش ہم یہ ریتی بن جاتے اور ہمارے ساتھ اب کوئی معاملہ نہیں ہوتا, ہم کو جنت نہیں ہونا, ریتی بن جاتے تو بہتر تھا. وہ جہنم تو بالکل رکھو, کیونکہ وہ ہولناک چیز کو دیکھ لیے جس کے بعد ان کی تمنا یہ ہو جائیں گی کہ وہاں تو نہیں جانا ہے اب ہمارے کو, بھلے ہی اللہ اب جنت میں مت ڈالو, اس سے بہتر ہے کہ ریتی بنا کر ہمارا معاملہ ختم کر دیے تو بہتر تھا ہمارے حق میں. مگر افسوس اب تو ان کا وہ ٹھکانہ ہے. تو یہ تھا سورہ نبا, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے سورہ نازیات. عربی زبان میں نازیات جو لفظ ہے یہ نون زا عین, نزا یا نزا. نزا کا عالم سنے آپ لوگ کبھی, یا نزا کا عالم. نزا یا نزا کا عالم بولتے کوئی بھی انسان کی جو موت کا وقت ہوتا, اس وقت وہ انسان جو تکلیف کی حالت میں بہت بے چین رہتا مرتے وقت, اس کو بولتے نزا عربی زبان میں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, یہ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی 5
قسم کے جو الگ الگ کام اللہ نے فرشتوں کو دیے ہیں, فرشتوں کے گروپس کو دیے ہیں, وہ 5 قسم کے الگ الگ فرشتوں کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں. والنازیاتی غرقن, غرقن بولے تو غرق, غرق ہو گیا, ڈوب جانا, غرق, غوطہ لگانا بولتے ہیں نا, غوطہ, غرق, غرق مانے ڈوبنا, ٹو سنک, کوئی چیز ڈوب جانا, تہ تک چلے آنا ڈوب کے. والنازیاتی غرقن, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روحوں کو ڈوب کر. یہ کس کا ذکر ہو رہا؟ یہ ہو رہا گنہگار بندوں کی روحوں کا ذکر. ہر انسان کی جب موت کا وقت آتا, چاہے اس کو آپ پوائنٹ بلینک رینج سے گولی کن پٹی پہ رکھ کے چلا دو AK-47 سے, دنیا کی نظر میں کیسا مرا انہیں, گولی چلی ٹھپ بول کے گرا مر گیا. لیکن جو مرنے والا انسان ہے, موت کے فرشتے اس وقت اس کو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں سے وہ فرشتے جو گنہگار کی روح قبض کرتے, میری موت سے محشر تک بول کر ایک ویڈیو ہے پوری, اس میں بہت ڈیٹیل میں گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنے ہولناک فرشتے ہوتے جو گنہگار کی روح کو نکالتے ہیں, اور لوگ جہنم کا اپنے ہاتھ میں بہت ہی کانٹے دار بدبودار ایک کپڑا لائے ہوئے رہتے, کانٹے دار اور بدبودار, اور دوسرے ان کے ہاتھ میں کیا رہتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گرم لوہے کی سلاخ رہتی ہے, ہک آتے نا کانٹے دار ہک, ویسے ہکس رہتے ان کے پاس. وہ فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو, جو بندہ عشاء نہیں پڑھ کے سویا اور اس کی موت رات میں فجر سے پہلے لکھی ہوئی ہے, اس کے لیے ہے یہ فرشتے. جو ظہر چھوڑا مصروف ہوں بول کے, اثر آ گئی اور اثر میں اس کا وقت لکھا ہوا ہے موت کا, اس کے لیے یہ فرشتوں کی قسم. والنازیاتی غرقن, غوطہ ماریں گے اس کے جسم کے اندر. کیوں ماریں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا جیسا ہی اس کو روح دیکھیں گی, روح جسم کے کونے کونوں میں چھپنے کی کوشش کریں گی گھس کے. جب انہیں وہ کوشش کریں گی, وہ لوگ غوطہ مار کے, وہ ہک سے مار کے جہنم کی کھینچ کھینچ کے اس کو نکالیں گے. والنازیاتی غرقن, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روح کو ڈوب کر, ڈائیو مار کے کھینچیں گے. والناشطاتی نشتن, عربی میں نشتا بولتے, پیجامے کا ناڑا بن کے آپ آہستہ سے کتنا سکون سے گیٹی کھول لیتے, ناڑا نیٹ کا تو سکون سے کھول لیتے نا گیٹی, ایسا گیٹی سکون سے کھول لینے کو بولتے. یہ نیک بندے کی روح کا ذکر آ رہا. اور جو نیک بندہ رہیں گا ناڑا کھینچنے میں آپ کا ضرور بلے کھل گیا, اتنی آسانی سے روح جسم سے نکل جائیں گی اس کی, الحمدللہ. سمجھ رہے؟ والسابحاتی سبحن, اور ان کی جو تیرتے ہوئے پھرتے ہیں, تیرتے ہوئے پھرتے ہیں, اس کی تفسیر یہ بتائی گئی کہ جس کے موت کا حکم آتا, وہ جو فرشتے موت کے ہیں اتنی تیزی سے آسمان سے آتے اس کے اوپر, ایک بالکل ایک تیز کوئی میزائل سے, آپ سپر سونک میزائل سے کہیں حملہ کرے سمجھو آپ, تیزی سے تیرتے ہوئے آ جاتے ہیں وہاں پہ. پھر یہ ایک تفسیر ہے. ایک اور تفسیر میں کیا بتایا گیا, نیک آدمی کی جب روح لے لیتے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں, تو جیسا بد آدمی کو کانٹے دار کپڑا لائے تھے, نیک آدمی کی روح کے لیے جنت سے انتہائی خوشبو والا کپڑا لاتے. اچھا وہ خوشبو کی خاصیت کیا ہے بولے معلوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی روح کو وہ خوشبو آتی کپڑے کی, روح جسم سے بدزن ہو کے کپڑے میں چلے جانا چاہتی. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتائے کہ جس طرح گھوڑا جنگ کے میدان میں ایک شاندار گھوڑا ہے سمجھو, تو انہیں کیسا پھدکتا, میرے کو بھگاؤ بول کے, روح ویسے پھدکے مارتی کہتے اندر سے میرے کو جلدی چھوڑے جسم میں سے باہر ہول کے. بد روح کیا کر رہی, دیکھو آپ گنہگار کی چھپ جا رہی, نیک روح یہ قید خانے کے باہر نکل جانا چاہ رہی. سمجھ نہیں؟ تو وہ لوگ خوشبودار کپڑا لے کے آتے. تو یہ ان کا ذکر آ رہا کہ یہ وہ ہے جیسے ہی وہ کپڑے میں لپٹتے, اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف, آسمان کی طرف لے جاتے, سدرۃ المنتہا تک روح کو, تو بہت تیزی سے لے جاتے اور بڑی حفاظت سے لے جاتے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے لے کے آؤ اس روح کو میرے پاس اس کے حساب کتاب کے ساتھ.
اور پھر قسم میں انتظام چلانے والے ہیں معاملات کا احکام الہی کے مطابق. فل مدبراتی امرا, امر بولتے ہیں حکم کو, اور جو اللہ حکم دیا اس کی تدبیر بھی کرتے فرشتے الحمدللہ, کہ یہ کام ایسا کرنا ہے, پلاننگ کر لیتے نا اپن, ایگزیکیوٹ کرتے اس کو, وہ پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرتے ہو لوگ. کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا. یہ پوری قسمیں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ منوانے کو. ایک آدمی میں اماں کی قسم کھا رہا ہوں, بھائی میں بابا کی قسم کھا رہا ہوں, بچوں کی قسم کھا رہا ہوں. قسمیں بڑبڑ کے کھانے کا مطلب وہ چیز جو بول رہا بہت اہم بات بول رہا ہوں, بہت دل سے بول رہا, پکی بات. اللہ تعالیٰ, اللہ کو ضرورت بھی ہے قسمیں کھانے کی, جھوٹے تو ہم ہیں, یہ تو اللہ ہے. پھر بھی آپ کی میری محبت میں کھا رہے ہیں. میرے بندوں تم لوگ سمجھو کیوں نہیں سمجھ رہے. میں ایک فطرت پہ پوری کائنات کو بنایا, میرے ساتھ نافرمانی کر کے آئیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو. وہ جو تمہارے موت کا وقت ہے اس سے پہلے سدھر جاؤ, یا تم لوگوں کو سدھارنے ہے سب کچھ, ورنہ میرے کو تو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنی قسمیں کھا کے بول رہے ہیں. وہ دن آ کر رہے گا جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا. یوم ترجف الراجفہ, راجفہ کی یہ تفسیر میں آتا ہے جو پہلا سور پھونکا جائے گا, جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا یہ پوری کائنات ہلا دی جائے گی, چیزیں پوری ہل جائیں گی اپنی جگہ پہ سے. آپ اس کو یوں سمجھو, کانچ کے برتن رکھے ہوئے ایسے لٹکے ہوئے, آپ ٹیبل کو زور سے ہلائے, ٹیبل پہ کی ہر چیز ہل گئی, وہ سور پوری کائنات کو ہلا دیں گا. سورج ہل جائے گا, چاند ہل جائے گا, زمین تارے جھڑ جائیں گے پورے اپنی جگہ سے. اور اس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں ہے, سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 میں ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں بھی ہے. تو سور کا جو ذکر آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے پیچھے آئے گا اس کے دوسرا جھٹکا. تو یہ پہلے اور دوسرے سور کی بات ہوئی. پہلے سور میں جو کچھ زمین میں کائنات میں فنا کر دیا جائے گا, موت آئے گی ان کو. کل نفس, آل عمران کی آیت نمبر 185, سب کچھ فنا کر دیا جائے گا. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, یہ ہے جو خبروں میں سے نکل کے جو کچھ تھے وہ فوج در فوج جمع ہونا شروع ہو جائیں گے میدان محشر میں. اور ان دونوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. بولے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے, پہلے اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 کا لفظ استعمال کرے, تو سننے والے صحابہ پوچھے اے ابو ہریرہ 40 گھنٹے, تو پھر 40 بولے انہوں, 40 دن تو پھر 40 بولے انہوں, 40 سال تو پھر 40 بولے, اور حدیث آگے بڑھا دیا انہوں. تو وہ 40 منٹ ہے, 40 گھنٹے ہیں, 40 سال ہیں, صرف اللہ کو معلوم ہے اس کے بارے میں. یہ دو سور کے بیچ میں کتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے. لازم ہے وہ ہولناکی دیکھنے کے بعد. اپنے پکچرز میں کبھی اپن دیکھتے, بام بلاسٹ بتاتا نا پکچروں میں, بام بلاسٹ کے بعد کے وہاں جو سین رہتے, کیسے سین رہتے, یہ کائنات بلاسٹ ہے, پوری کائنات کو اڑا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اب مسئلہ کیا ہے, اڑا دینے کے بعد آپ کو زندہ کر دیا, اب موت نہیں آنے والی ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. کیا ہولنا کی ہوں گی سوچو آپ, یہ نگاہیں ان کی سہمی بھی ہوں گی. کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس پہلی حالت میں. یہ پوچھ رہے نا آپ سے, واپس پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے کیا جب بھی کہ ہو چکے ہوں گے ہم ہڈیاں کھوکھلی اور بوسیدہ, بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو کے بھی تو لوٹائے جائیں گے. کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹایا جانا بڑے ہی گھاٹے کا موجب ہوگا. یہ ذکر آ رہا کفار مکہ کا. کفار مکہ میں ابو جہل بالکل انکار کر رہا تھا, ساتھیاں انکار کر رہے تھے. اب اس میں سے ایک دو بعض اوقات بے وقوفوں میں ایک دو سمجھدار رہتے تھوڑے, ان لگا ابو جہل کو, بولے دیکھ ابو جہل تو کھلے عام انکار کر رہا, مگر اگر محمد جیسا بول رہے ہیں حقیقت میں ویسا ہوگا تو بہت پریشان ہو جانا پڑے گا آپ نے کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی سوچ لے رہے اگر واقعی ایسا ہو گیا تو جب کیا کریں گے اپن, بول کے بول رہے. وہ ابو جہل کو انا تھی, مگر تو وہ ایک ایتھسٹ احمد دیدات صاحب کو کوشچن کری تھی کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں گاڈ کے بارے میں, آپ مرنے کے بعد گاڈ رہے نہیں تو کیا کرتے بول کے. تو انہوں نے اس کو جواب میں بولے گاڈ نہیں رہے تو میرا مسئلہ نہیں ہے, گاڈ رہے تو تم کیا کرتے وہ سوچ لو. بولے کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹایا جانا بڑے ہی گھاٹے کا موجب ہوگا. بڑے ہی گھاٹے کا مطلب, ارے اگر واقعہ ایسا ہوگا تو اپنے لیے تو بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا, بول رہے ہیں کفار مکہ. حالانکہ یہ تو بس ہوگی زوردار ڈانٹ ایک ہی بار. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اٹھایا جانا ہے یہ کوئی بہت بڑی مشکل کا کام نہیں ہے. ایک زور کی آواز پورے اٹھ کے آ جائیں گے وہاں سے, اور ایک دم بولتے نا اپن, اور ایک دم موجود ہوں گے وہ سب میدان حشر میں.
بھلا پہنچی ہے تمہیں خبر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی؟ اب دیکھیے یہاں یہ پورا واقعہ سنا کے موسیٰ علیہ السلام پہ آ گیا اللہ تعالیٰ. اے نبی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر ملی کیا پوچھ رہے ہیں؟ جب پکارا اسے اس کے رب نے طوا کی وادی مقدس میں. تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے, آپ لوگ چھوٹا وہ واقعہ تو واقف ہوں گے ہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پال لیے تھے, بڑے ہو گئے, ان کے ہاتھ سے ایک فرعون کے درباری کا قتل ہو جاتا, انہوں فرعون کہاں سزا دیتا کہ بلکہ ڈر کے بھاگ جاتے. شعیب علیہ السلام جو ہے جو نبی تھے ان سے ملاقات ہوتی, شعیب علیہ السلام کے پاس ہی رہتے انہوں. الحمدللہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق, کردار, امانت داری سے متاثر ہو کے اپنی بیٹی سے نکاح کرا دیتے. جب نکاح ہو جاتا تو انہوں اپنی بیوی کو جو ہے واپس لے کے مصر کی طرف آنا چاہتے. جب واپس آتے رہتے تو رات میں اندھیرے میں جو ہے, کیونکہ سیریا وغیرہ کے وہ علاقے میں سردی بہت ہوتی, تو وہ حالات میں انہوں اپنی بیوی کو ایک جگہ بٹھا کے بولتے کہ اندھیرا ہے, سردی کا بھی ماحول ہے, میں ذرا وہ پہاڑ پہ چڑھ کے تھوڑی سی لکڑی توڑ کے لاتا ہوں, آگ سلگا لیں گے. جیسے ہی وہ طوا کی وادی جسے آپ کوہ طور بولتے ہیں اس کے اوپر جیسے ہی جاتے موسیٰ علیہ السلام, وہاں سے آواز آئی اننی انا اللہ, یعنی پہلی بار اللہ تعالیٰ کلام کرے موسیٰ علیہ السلام سے. تو وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جب پکارا اسے یعنی موسیٰ کو اس کے رب نے طوا کی وادی مقدس میں کہ جاؤ, کیا بولے, جاؤ فرعون کے پاس, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے, باغی ہو گیا ہے, اور کہو کیا تجھے کچھ رغبت ہے اس بات کی کہ خود کو پاک کرے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ذرا پوچھو کیا تیرے میں تھوڑی بہت بھی خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے, تھوڑی بہت بھی تیرے میں انٹرسٹ ہے؟ آر یو انٹرسٹڈ؟ ڈو یو ہیو دا لیسٹ انٹرسٹ دیٹ یو شیل بی پیوریفائڈ؟ اور کہو کیا تجھے رغبت ہے اس بات کی کہ تو پاک کر, تو خود کو پاک کرے اور رہنمائی کروں میں تیرے رب کی طرف. اینڈ ڈو یو وانٹ می دیٹ آئی شیل گائیڈ یو ٹوورڈز یور لارڈ؟ کیا تو چاہے گا کہ میں تجھے بتاؤں تیرا رب بھی کون ہے, اور تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو, اور تاکہ تجھے میں تیرے دل میں اس کا خوف ڈالوں کہ اگر تو سرکشی کرا, نافرمانی کرا تو کیا ہوگا. پھر دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی, تو معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے وہ بتائے انہوں, مگر جھٹلا دیا اس نے اور نہ مانا. اب دیکھیں یہاں پہ فَكَذَّبَ وَعَصَا کا لفظ آیا, عین سواد یا الف, عصا کا لفظ آیا. عربی زبان میں کفر, فسوق, عصا, یہ تین الگ کیفیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرنے کی. کفر کھل کے انکار کرنا, میں مانتا ہی نہیں کوئی اللہ ہے, بلکہ فسوق مان لیا, میں اپنے آپ کو مسلمان بول رہا مگر زنا برابر کر رہا, اپنے آپ کو مسلمان بول رہا نمازیں نہیں پڑھ رہا, اپنے آپ کو مسلمان بول رہا شراب پی رہا, اپنے آپ کو مسلمان بول رہا جوا کھیل رہا, اپنے آپ کو مسلمان بول رہا سود کھا رہا, سود کے بینکا کھول کے اس کے اوپر بسم اللہ بول کے بھی بینک چلا رہا. یہ پورے بول رہا مسلمان, ہاں اللہ ہی ہے بول رہا, یہ فاسق ہے. فاسق اور کافر, کافر کھلے عام ہو گیا, فاسق دل سے تو نہیں بول رہا کہ اللہ نہیں ہے, لیکن ہر کام جو دل میں منمانی آئی کر رہا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے عصا, عصا بولتے ایسی نافرمانی کو, تھوڑا ڈرتا مگر کاما پورے اپنے کرتا بولتے نہیں, ڈرتا بھائی مگر کاما تو پورے اپنے کرتا بولتے تھے, وہ ہے عصا. اور یہ اتفاق سے تینوں بھی الفاظ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں یوز کرے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ بولے اے صحابہ یہ میری مہربانی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر میں ایمان کی زینت بھر دیا. بولے اللہ اکبر. وہ ایمان کی زینت بھرے جانے کی وجہ سے تم لوگ کفر سے بھی کراہیت کرتے, فسوق سے بھی کرتے, عصا سے بھی, یعنی تم لوگوں کے اندر میری نافرمانی سے نفرت پیدا کر دیا. مثال کے طور پہ آپ کوئی آدمی کو آپ کے آنکھوں کے سامنے زنا کرتے دیکھے تو آپ کتنا اچھا آدمی ہے بولتے ہیں, کسی کراہیت کرتے اس سے. اگر انہیں شراب پی کے گالی گلوچ کر رہا تو پسند کرتے, گندگی سے کراہیت کیسا کرتے آپ, نفرت کرتے نا اس سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں میرے صحابہ نبی کے, میں تم لوگوں سے اتنی محبت کرنے پہ اتر گیا, تمہارے دلوں میں ایمان کی دولت بھر دیا, اور نتیجہ کیا ہوا, ایمان کی دولت بھرنے سے تمہارے اندر کفر, فسوق اور نافرمانی کے جو بھی کام ہے میرے, اس سے تم لوگ نفرت کرتے. اب بچ گیا کیا ان لوگوں کو کرنے کے لیے سوائے فرما برداری کے. اللہ اکبر. تو اس میں علماء ایک چیز کیا بتا معلوم ہے, اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو کراہیت نہیں ہو رہی نافرمانی سے, یا کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں برا نہیں ہو رہا, تو پکا آپ کے اندر کفر یا فسوق بھرا ہوا ہے. اور یہ بہت ہائی لیول ہوتی نافرمانی کی.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرما رہے ہیں مگر جھٹلا دیا فرعون نے اور پلٹا چال بازیاں کرنے کے لیے. اب خالی جھٹلایا نہیں, اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کرا. سو جمع کیا اس نے لوگوں کو اور پکارا اور کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. کیا بولا؟ انا ربکم الاعلی. اصل سبحانہ ربی ال. اپن سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانہ. اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو انہیں کیا بولا؟ میں ہوں ربکم الاعلی, تم سب کا اعلیٰ رب میں ہوں. اور اس کی تفسیر ایک بڑی اہم کیا ہے معلوم ہے؟ فرعون کو یہ ضرور معلوم تھا کہ کائنات تو انہیں پیدا نہیں کرا. انہیں یہاں جب رب بول رہا اپنے آپ کو بامانے حکم دینے کے, یہ علاقے میں حکم کس کا چلتا؟ تم سب کا اصل حاکم میں ہوں, یہ موسیٰ کا اللہ نہیں ہے. یہ آیتیں بڑی اہم ہیں. جو لوگ اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور طریقے کی زندگی گزارنے پہ آرام سے زندگی گزار رہے نا, جہاں کہیں بھی رہ کے, اور ان کے دماغ میں فکر نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہو جائے, اس کے مطابق ہمارا جو دنیا کی زندگی کا گزر بسر ہو, اطمینان کی زندگی میں موویز دیکھ لیتے ہیں, پارٹیز کر لیتے ہیں, شادی ولیمے جمعگیاں چھلے چھٹی سب حرام کاریاں کر لیتے ہوئے بغیر اس فکر کے, کوشش خالی فکر نہیں کوشش کے بغیر, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے ہیں تو اس نے تو میرے کو سبحانہ ربی الاعلیٰ بول کے اپنا رب مانا ہی کا. سجدے میں میرے کو سبحانہ ربی الاعلیٰ بولا, سجدے میں سے اٹھ گیا تو پورے غیروں کے قانون کو اپنے سر پہ لے کے پھرا. تو وہاں فرعون جو بول رہا اس معنی میں بول رہا کہ حکم تو میرا چلے گا, میں ہوں اصل حکم دینے والا, اعلیٰ حکم دینے والا, ربکم الاعلیٰ. یا اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ میں اصل رب ہوں, اللہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. سو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عبرتناک عذاب میں, آخرت اور دنیا کے. اس میں ایک بڑا اہم سبق ہے ہم سب کے لیے. فرعون کی نافرمانی پہ پکڑا گیا فرعون, وہی بول رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ, وہی سمجھ میں آیا نا. فرعون بغاوت کرا, نافرمانی پہ اترا تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ. ہمارے دور کے فرعون کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ کیونکہ ہم جو کام پہلے موسیٰ علیہ السلام کرے فرعون پہ جا کے, وہ کام نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دی اللہ کی طرف, نہیں مان کے بغاوت پہ اترا تو اللہ سزا دی اس کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کے فرعون کو دعوت نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور خالی اللہ کو بول رہے ہیں پکڑو آپ اس کو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں, اس سے جوتے کھلاؤں گا تم لوگوں کو. تم جس کو فرعون بول رہے ہیں تمہارے دور کا, تم اس کو میری دعوت نہیں دے رہے نا دین کی. تم جس دن اس کو دعوت دیں گے اس کے بعد اگر انہیں تمہارے خلاف اتریں گا تو پھر میں بدلا لوں گا اس سے. اور تم لوگ دعوت دیے بغیر سجدہ سال کی زندگی کا کرتے رہیں گے نا, اس کو پکڑو بلکہ نہیں پکڑتا. یہ سبق اس لیے سکھایا جا رہا, یہی ہدایت ہے قرآن. قرآن کی ہدایت کیا ہے اس میں؟ ہدایت یہ ہے کہ میں یقیناً فرعون کو ڈباؤں گا, پکڑوں گا ایسے ظالموں کو, سزا دوں گا ایسے ظالموں کو دنیا اور آخرت میں, بشرطے کہ تم لوگ موسیٰ کا کام کرو. پہلے وہ حجت نہیں کریں گے تم تو ساری زندگی سجدے کریں گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا اس کے خلاف. سمجھ میں آیا؟ اور کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. سو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عبرتناک عذاب میں آخرت اور دنیا کے. بے شک اس واقعے میں بڑا سامان عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کے بول رہے ہیں, میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں, اس واقعے میں سبق ہے اس شخص کے لیے جو میرے سے ڈرتا. بول رہے ہیں کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بھی بنایا. یہ سوال کافروں سے ہو رہا مکے کے. تم لگا کتنے پدی کا شیروا اتنے سر کے. آسمان کو دیکھو میرے, وہ سورج کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو, اس کو بنانا مشکل ہے, تمہارے کو بنانا مشکل ہے. جب میں ان لوگوں کو بنا دیا تو تم لوگوں کو دوبارہ بنانا کیا مشکل کا کام ہے میرے لیے؟ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بھی بنایا, بلند کیا اور اس کی چھت کو, پھر اس کا توازن قائم کیا اور تاریک بنایا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے بنانے کی تعریف, جو کیسی پیاری طریقے سے آسمان کو بنایا, اس کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا آسمان کتنا پیارا بنایا, میں دیکھو اس کو بلند کر دیا. سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرما رہے ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو, کیا تم اس کے اندر کوئی کروکیڈنس پاتے؟ کیا بول رہے ہیں کیسا پرفیکٹلی سیٹ ہے. پھر اٹھا کر دیکھو اپنی نظر کو, کوئی عیب دکھ رہا کیا اس میں؟ بول رہے ہیں
پھر اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی گڑے دکھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں اس میں؟ پرفیکٹلی سیٹ ہے اللہ کی تخلیق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے پھر میں رات کیسی بنایا, اندھیرا کرا تاکہ تم کو سکون ملے, دن کیسا بنایا, روشن بنایا, اس سے سکون. کنٹینیوس رات رہی بھی تو آپ پریشان ہو جاتے, کنٹینیوس دن رہا بھی تو پریشان ہو جاتے. تو تم لوگوں کو سکون کے لیے کیسے تبدیل ہونے والی چیزیں بنایا. تو یہ دیکھیے ہم لوگ پڑھے ہیں ماشاءاللہ آیت نمبر 29 تک سورہ نازعات کی ختم کرے الحمدللہ, بنیادی طریقے سے پہنچ جائے تاکہ ہم سب کی اور سب سے پہلے میری اصلاح ہو بولنے والے کی, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی ویسی ہی سمجھ عطا فرمائے اسلام کی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کیے تھے. آمین یا رب العالمین. اور یہ رمضان ہمارے لیے وہ رمضان بن جائے جس میں ہم کو وہ توفیق عطا ہو جائے جو توفیق اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا ہوئی تھی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.